ابن ماجہ کی اس حدیث میں میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء شفاعت فرمائیں گے، پھر علماء شفاعت فرمائیں گے، پھر شہداء شفاعت فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نبیوں کے وسیلے کے قائل ہیں وہ نبیوں کی سفارش سے معاف کیے جائیں گے، اور جو علماء کے خدمت گزار ہیں اور سچے علماء جو کہ علماء حق ہیں ان کی سفارش بھی رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ کام آ جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ گناہوں کی لت پت، گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، جہنمی ہونے کے حقدار تھے، لیکن اللہ اپنے کرم سے اور ان نیکوں کے صدقے میں انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ گویا ان کی شفاعت کے لیے یہ وسیلہ ثابت ہوا۔ اور زندگی کے عملی میدان میں آئیے، عالمگیری کے اندر اور شامی کے اندر جوہر نجرہ وغیرہ سے جو کہ ہم کتابیں ہیں فقہ کی، ان کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آبادی میں بارش نہ ہو اور سوکھا پڑ جائے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی۔ وہ نماز کی جس کے ذریعے بارش کی دعا مانگی جاتی اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جب نمازی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جانے لگیں، یہ نماز اکثر آبادی کے باہر پڑھی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اپنے ساتھ اگر ان کے وہاں کوئی پالتو جانور ہے، گائے، بیل، بکری، اس قسم کے جانور، تو وہ ان جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں، خود دعا کریں اور جانوروں کو بھی ساتھ لیتے جائیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت تک جب تک نماز استسقاء نہ پڑھ لی جائے اس وقت تک جانوروں کو کھانے کو نہ دیں، اور شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچوں کو ماؤں سے الگ رکھیں کہ وہ دودھ نہ پئیں۔ آپ ذرا اس پر غور کریں، یہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں اور ان کے دل پر گناہوں کی کالک بہت جم گئی ہے کہ زبانوں سے ان کی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ ان جانوروں کی دعا قبول فرما لے، اللہ ان بچوں کی دعا قبول فرما لے کہ جن کو دودھ کی ضرورت ہے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو دودھ نہیں مل رہا ہے، اللہ ان پر رحم فرما کر آسمان سے بارش برسا دے۔ یہ ہے اس کا فلسفہ۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین پہ بارش ہوتی ہے، کبھی شیرخوار بچوں کے رونے کی وجہ سے بھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی جانوروں کو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھی بارش ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا یہ بارش گویا اس کے لیے وسیلہ وہ جانور بنے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بن گئے۔ یہ سارے وسائل ہیں، یہ سارے وسائل ہیں۔ اور دنیا تو دار الوسائل ہے، دنیا تو وسیلوں سے چلتی ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کا کام اسی کے ذریعے سے چلتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سب سے بڑا وسیلہ حضور کی آل، حضور کے اصحاب، حضور کے اولیاء، حضور کے سے محبت کرنے والے، اور حضور کے آبائے کرام، اجداد عظام سب وسیلہ ہیں، اور حضور کے اوپر کے لوگ بھی، نیچے کے لوگ بھی، یہاں تک کہ سادات کرام ہمارے لیے رحمت کا وسیلہ ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ اور یہ اعتماد مسلمانوں کا ہے جو کہ قرون اولیٰ سے لے کے آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسیلے کی ان برکتوں سے زندگی بھر اور تا عمر فیض یاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا نہیں، سلطان محمود غزنوی جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین کے کفرستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، بڑا مشہور نام اسلامی دنیا کے اندر، اور وہاں کے بڑے بڑے بت خانوں کو جنہوں نے مسمار کیا، 17 بار حملے کی ہندوستان پر، اور ہندوستان کی وہ مخصوص مقامات جو کفر و شرک کے اڈے تھے ان پر وہ قابو نہ پا سکے، فتح یابی نہ پا سکے، کامیابی نہ پا سکے۔ آخری بار جو حملہ کرنے کے لیے گئے تو اس زمانے میں ان کے علاقے میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشائخ پاک میں ہیں، ان کا عطا کیا ہوا جبہ ان کے پاس تھا۔ جب دیکھا انہوں نے مقابلہ سخت ہو رہا ہے اور 17ویں بار بھی ہماری فوج، اسلامی فوج کو کامیابی نہیں ہو رہی ہے، رات کی تاریکی میں وہ مسلح، وہ خرقہ شریف، ان کا جبہ اٹھایا
اور پروردگار عالم کے حضور میں دعا کیے، پروردگار عالم یہ تیرے ایک فقیر بندے کا جبہ ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو عظیم شرک کا اڈا ہے اس پر مجھے کامیابی عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلطان محمود غزنوی کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ یہ وسیلہ ثابت ہوا ہندوستان کی فتح اور کامرانی کے سلسلے میں۔ اسی رات جب سومناتھ کا قلعہ فتح ہوا تو رات کے وقت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، سلطان محمود تم نے بڑا سستا سودا کیا، تم نے بڑا سستا سودا کیا۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے صرف سومناتھ اور ان ہندوستان کے علاقوں کی فتح کی دعا مانگی، ارے اگر تم اس میرے جبے کے صدقے میں یہ دعا کرتے کہ اللہ یہ سارا ہندوستان، یہ سارا کفرستان مسلمان ہو جائے تو اللہ سب کو مسلمان کر دیتا۔ اتنی عظمت ہے اس جبہ پاک کی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے جبوں کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ کرامت ہے، یہ عظمت ہے۔ فرمایا تم نے بڑا سستا سودا کیا، اگر تم اس جبے کے صدقے میں اس پورے خطے کے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفرازی کی دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایمان سے سرفراز فرما دیتا۔ یہ ہے ان کے غلاموں کے جبوں کی برکت، ان آقایان نعمت اور ان پاک روحوں اور پاک باطنوں کا کیا کہنا، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا شان ہے۔ یہ وسیلہ تقسیم ہو رہا ہے، وہاں سے آگے چل آپ یہ صرف یہ نہ سوچیں کہ امہات المؤمنین نے اور اہل بیت مصطفیٰ نے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف رکھا، منہ مبارک شریف رکھا اور تبرکات رکھے اور بعد کے لوگ بھول گئے۔ نہیں، اس زمانے سے لے کے آج تک اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور لوگوں کو اس کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کی بات تو چھوڑو جی، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہے کہ وہ سخت بیمار ہو گئے، بڑا علاج ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے استاد گرامی کا دیا ہوا کرتا رکھا ہوا اسے لے کر آؤ۔